من یطع اللہ والرسول، ومن اور جس نے یطع اللہ اطاعت کی، اللہ تبارک و تعالی کی، والرسول اور اللہ کے رسول کی۔ اطاعت کہتے ہیں حکم ماننے کو، اور اس کے ساتھ ہی کہ وہ احکام جو اللہ تبارک و تعالی نے بحیثیت مسلمان ہمارے ذمہ لگائے ان کو ماننا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی حکم دیں اس کو ماننا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرا حکم مانو اور میرے محبوب کا حکم مانو۔ اب یہاں پر جس نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لیا اور حکم مانتا رہا اور اپنی پوری زندگی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر قائم رہا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو یہ بشارت عطا فرما رہا ہے کہ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ فَأُولَئِكَ کہ یہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ کہ جن پر علیہم کہ ان پر جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام عطا فرمایا۔ انعام انعام اللہ نے کیا علیہم ان پر، کن لوگوں کے بارے میں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ ان میں ہر مسلمان شامل ہے۔ اس بشارت کے اندر، اس خوشخبری کے اندر آپ اور میں بھی شامل ہیں۔ پیمانہ کیا بتا دیا؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ تو یہ لوگ جو اطاعت کرنے والے ہیں، انعم اللہ مع الذین مع کہتے ہیں معیت، ساتھ کو کہتے ہیں، الذین ان لوگوں کے، انعام جن پر انعام کیا اللہ نے علیہم ان پر۔ اب ان جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون لوگ ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرما کہ تیرا انعام کن پر ہے، تیرے انعام یافتہ لوگ کون ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کو ہم پہچانے جن پر تیرا انعام ہے۔ تو آئیے اللہ تبارک و تعالی اس کو مزید ڈیفائن اسی آیت میں فرما رہا ہے کہ اب ان کی کیٹیگری فرما دی کہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ کہ وہ لوگ جو اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کا ساتھ، ان کا پڑوس، ان کی رفاقت ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جن پر اللہ کا انعام ہوگا۔ اور اللہ کے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اب آئیے کہ اللہ فرماتا ہے من النبیین، وہ لوگ ہیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام۔ والصدیقین کون ہیں؟ صدیقین ہیں، جو سچے ہیں، جو صادق ہیں، وہ ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہے۔ والشہداء اور وہ کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین میں قربان کر دیا، کہ وہ بھی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے۔ والصالحین اور وہ لوگ جو صالحین میں سے ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، جو بڑے عاجز لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کون کون؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ چار گروہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اس مقام پر بیان فرما دیے کہ ان لوگوں کا ساتھ کن لوگوں کو نصیب ہوگا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ اطاعت مطلب حکم ماننا، اور حکم کون سے؟ کہ حکم تو وہ کہ جو اللہ نے بحیثیت مسلمان ہمارے ذمہ لگا دیے۔ حکم کیا ہوا؟ نماز ادا کرنا، قائم کرنا، یہ حکم ہے، اس کو بجا لانا عاجزی و انکساری کے ساتھ، ظاہری و باطنی تقاضوں کے ساتھ۔ اسی طرح روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو وہ ہو گئے جو اللہ نے بحیثیت مسلمان ہم پر فرض قرار دے دیے، اور اس کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار احکامات بیان فرما دیے۔ اس کی بہت بڑی ڈیٹیل ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، اللہ نے فرمایا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو،
اللہ نے فرمایا کہ کسی کا حق تلفی نہ کرو، اللہ نے فرمایا کہ ہر کسی کے ساتھ مہربانی کرو، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، لوگوں کی مدد کرو، اپنی جان سے بھی اپنے مال سے بھی، اللہ نے یہ بھی فرمایا۔ تو اللہ نے تو بے شمار احکامات فرمائے، اور یہ اللہ نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں، اللہ کے رسول کی زبان سے وہ احکامات ادا ہوئے ہیں۔ اب حج ہو گیا، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، یہ تو وہ چیدہ احکام ہیں جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے۔ اس کے علاوہ جو احادیث نبوی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو بھی معاملات نازل ہوئے، جو بھی معاملات ادا ہوئے، وہ احکام خداوندی ہی ہیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم دراصل جو بات کہتے ہیں وہ ہم نہیں کہتے، وہ اللہ کا رسول ہم سے کہلواتا ہے۔ الفاظ ہمارے ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو مواد ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ ہم تو ذریعہ ہیں، ہماری زبان ان احکامات کو صادر کرنے کا، لوگوں کو منوانے کا ذریعہ ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انعام یافتہ لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو انبیاء کرام علیہ السلام کا ساتھ نصیب ہوگا، صدیقین کا ساتھ نصیب ہوگا، شہداء کا ساتھ نصیب ہوگا، اور صالحین کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اب یہ آیت کریمہ تلاوت جو کی، اس کا شان نزول بھی ہوگا۔ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی، اس کا کوئی وجہ بھی ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام کے جو اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، وہ ایک ایسی جماعت تھی جو حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ان کی معیت بھی رہی، آپ کو ساتھ بھی نصیب ہوا، اور وہ اس بات کی خواہش بھی کیا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی ظاہری وفات کے بعد بھی آقا علیہ السلام کا ساتھ نصیب ہو، اور پے در پہ اس کا اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ایک اندیشہ، ایک ان کو وحشت طاری ہوتی ہے، ایک عجیب سی کیفیت، ایک بات سوچتے ہیں تو ان کی روح کانپ اٹھتی ہے، اور وہ کیا بات ہوتی ہے؟ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جب ہمارا دل چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی زیارت کریں، تو ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے حضور کا دیدار کر لیتے ہیں، حضور کا ساتھ ہمیں نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ان کے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ حضور علیہ السلام کی ظاہری وفات کے بعد، اور حضور علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی جنت میں جو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، تو یہ بات سوچتے تھے کہ اللہ نے اگر ہمیں اپنے کرم سے جنت تو دے دی، لیکن جنت میں حضور علیہ السلام کا جو مقام ہوگا وہ الگ ہوگا، ہمارا جو مقام ہوگا وہ الگ ہوگا، تو ہم جنت میں حضور علیہ السلام کی زیارت کس طرح کیا کریں گے، حضور علیہ السلام کے دربار میں کس طرح حاضر ہوا کریں گے؟ تو اس خوف سے، اس بات کی، یعنی کہ حضور کی سے دوری کی جو ان کو ایک کیفیت تھی، اس کے خوف سے ان کی روح کانپ اٹھتی تھی، غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ اسی حالت میں حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں آقا دو رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو وہ شفیق تھے کہ چہرہ دیکھ کے اپنے اصحاب کی حالت کو پہچان جایا کرتے تھے۔ تو جیسے ہی حاضر ہوتے ہیں، حاضر خدمت ہوتے ہیں، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ثوبان خیریت ہے؟ آج عجیب سی کیفیت ہے، غم زدہ ہو، رنجیدہ ہو، کس بات نے تمہیں رنجیدہ کیا؟ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج تو ہم جب چاہتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہیں تو ہم حاضر خدمت ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا دل، ہماری روح یہ بات سوچ کر کانپ اٹھتی ہے، ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں، ہم غم زدہ ہو جاتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی جس مقام پر آپ کو جو مقام عطا فرمائے گا، اور اللہ نے ہمیں جنت نصیب فرما دی اللہ نے اپنے فضل سے، تو ہمارا مقام، ہمارا درجہ الگ ہوگا، آپ کا درجہ الگ ہوگا، تو ہم کس طرح آپ کی زیارت کیا کریں گے؟ تو اس سے قبل کہ حضور علیہ السلام اپنے جو ہے زبان اقدس سے کچھ بات کا اظہار کرتے، اللہ تبارک و تعالی آیت کریمہ نازل فرما دیتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَئِكَ، تو یہ لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا ان کو بروز قیامت بھی، انعم اللہ، کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، علیہم، ان پر،
اور کون لوگ ہوں گے؟ من النبیین ہوں گے، انبیاء کرام علیہ السلام کی، والصدیقین صدیقین ہوں گے، شہداء کرام ہوں گے، صالحین اور صالحین ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آیت کریمہ یہ اس بات کو ایک اظہار کر رہی ہے، جو ہے واضح کر رہی ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے اور اللہ کے رسول کا حکم ماننا، اطاعت کرنا، حضور سے سچی محبت رکھنا، حضور کی غلامی میں اپنے آپ کو رکھنا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ بروز قیامت ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کے دل ملتے ہوں گے، جس کے ساتھ اس کے دل ملتے ہوں گے، جو جس کے ساتھ رہنا چاہے گا۔ اگر آج صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی معیت مانتے ہیں اور رہنا چاہتے ہیں اور اس خوف سے کہ حضور سے دوری ہو جائے اس پہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج بھی اللہ نے تمہیں حضور علیہ السلام کی معیت عطا فرمائی، اور اے صحابہ کرام رنجیدہ نہ ہو، بروز قیامت جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حضور علیہ السلام کی معیت نصیب فرمائے گا۔ یعنی مرتبے تو الگ ہوں گے، درجے تو الگ ہوں گے، لیکن یہ جو چاہت ہوگی حضور علیہ السلام کی زیارت کی، کہ جب بھی کوئی عاشق رسول حضور کی زیارت کرنا چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور حضور کے درمیان کی جو پردے ہیں وہ ہٹا دے گا، ان کو ہٹا دے گا، اور جب دل چاہے گا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت اس کو نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ وہ چاہت تھی، یہ وہ طلب تھی جو صحابہ کرام اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چاہتے تھے، آپ کا ساتھ مانتے تھے، اور اس خوف سے تڑپ اٹھتے تھے کہ کہیں ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی رفاقت نصیب نہ ہو۔ آئیے چند واقعات آپ کے سامنے رفاقت کے، چاہت کے پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ السلام کی رفاقت میں رہتے تھے، ساتھ رہتے تھے، اکثر حضور علیہ السلام کے ساتھ رات میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کو وضو کا پانی دیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا معمول تھا کہ حضور علیہ السلام کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں کہ حضور علیہ السلام جیسے ہی اگر کسی کام کے لیے اٹھیں یا کوئی کام کرنا چاہیں تو پہلے سے پہلے میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ تو جب آقا علیہ السلام کو وضو کرنا چاہتے تھے تو وضو کا پانی دیا کرتے تھے، وضو کا پانی دیا کرنے کی سعادت آپ کو نصیب ہوتی تھی۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار ان سے پوچھ لیا کہ اے ربیعہ بن کعب اسلمی، یہ جو تم میری خدمت کیا کرتے ہو، سل بتاؤ کیا چاہیے اس کے عوض تمہیں کیا خواہش رکھتے ہو، تمہیں اس کے عوض کچھ چاہیے؟ یعنی کہ راتوں میں اٹھ کر حضور علیہ السلام کے دروازے کے باہر کھڑے ہونا، آقا دو جہاں کی ہلکی سی جنبش کے انتظار میں رہنا کہ آقا آپ نے جو ہے جیسے ہی کوئی حرکت یا کوئی کہیں بھی جائیں یا کوئی چیز ان کو طلب ہو تو میں فوراً پہلے سے پہلے آقا کی خدمت کرنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ تو اس سعادت پر حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ سل کیا چاہیے، اس خدمت کی عوض تم کیا مانگتے ہو؟ تو قربان جائیے کہ انہوں نے کیا مانگا، انہوں نے مانگا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اسألک میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مرافقتک آپ کی رفاقت کا، فی الجنہ جنت میں، کہ حضور علیہ السلام آج تو ہمارا جب دل چاہتا ہے ہم آپ کی رفاقت میں آپ کے رفیق قار بن جاتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن میں ایک چیز کا سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ خوشخبری بھی عنایت فرما دیجئے کہ جنت میں بھی ہمیں آپ کی رفاقت مل جائے۔ حضور علیہ السلام پھر پوچھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ مانگو، اور بھی کچھ چاہیے؟ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری یہی خواہش ہے، میری یہی خواہش ہے کہ جس طرح آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بروز قیامت بھی اور حضور جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح آپ کی خدمت میں حاضر فرما دے۔ تو حضور علیہ السلام کا جواب سنیے، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے ربیعہ بن کعب اسلمی، اگر یہ چاہتے ہو تو سن لو کہ اپنے سجدوں کر کے، یعنی کہ اپنے جو تم پھر زیادہ سجدے کر کے، یہ تم سجدے کرتے ہو ان میں سبقت لے جاؤ، ان کو زیادہ کرو، ان سجدوں کی کثرت کی وجہ سے اپنی مدد کرو، یعنی میری محبت
اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں تمہیں میری رفاقت عطا فرما دے گا. یعنی کہ حضور سے محبت بھی ہے، اور حضور سے محبت کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بندگی اخلاص کے ساتھ کرنی ہے، عبادت اخلاص کے ساتھ کرنی ہے. اور سجدہ کیوں فرمایا؟ سجدہ اس لیے فرمایا کہ سجدے میں جب انسان جاتا ہے تو یہ ناک جو انسان اونچی رکھنے کے لیے ہمیشہ جیتا ہے اور اس ناک کو جھکنے نہیں دیتا، کٹنے نہیں دیتا، ناک ہماری اونچی رہنی چاہیے، لیکن جب انسان سجدے میں جا کر اس ناک کو زور سے دباتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حالت انسان کی بہت زیادہ مقبول ہے، سجدے کی حالت. تو جو سجدے کی نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت مقبول ہے، لیکن نماز کے اندر جب انسان سجدے کی حالت میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یہ حالت بہت مقبول فرماتا ہے کہ دیکھو کہ یہ انسان ہے کہ جو اپنی ناک ہمیشہ اونچی رکھتا ہے، لیکن جب میری بارگاہ میں آتا ہے تو اپنی ناک کو جھکا دیتا ہے، اپنے سر کو جھکا دیتا ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میری رفاقت چاہتے ہو کہ اپنے سجدوں سے اس بات کو، اس خواہش کو پورا ہونے میں اپنی مدد کرو، یعنی کہ سجدے کیا کرو، میری خدمت کے ساتھ ساتھ اللہ کے سجدے بھی کیا کرو. تو جب سجدے کرو گے تو یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں میری رفاقت عطا فرما دے گا.